نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام. کتاب ہے سلوک سلیمان، بہت اچھی کتاب ہے. مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مدینہ منورہ کے بعد ایسی تاریخ لوگوں نے درست یاد رکھی، اس کا سلوک. مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جملہ جو نکلا ہے اس کو بھی یاد رکھا. سب سے پہلے بولے کیا اہمیت ہے. مدینہ منورہ میں آپ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا. مکہ سے ہجرت کے بعد تشریف لائے تو مدینے میں سب سے بات پہلی کہی ہے وہ یہ تھی. یہ بھی یاد ہے کیا وہ کلمہ ہے یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ. مدینے میں آ کر سب سے پہلے یہ بات فرمائی. اہمیت ہے اس کی. مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینے میں تو تعلیم کیا دی یہی نہیں معلوم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دینا ہر رات کو سب جمع کر دیا. مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام. ترمذی کی روایت ہے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حضور نے آگے سب سے پہلے مدینہ میں کیا تعلیم دیا. یہ تعلیم سنایا بھی ہم نے سنایا ہے دیکھا ہے پڑھا ہے. بعد میں بات چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے. اس صحابہ کو دیتی ہے کہ سب سے پہلی بات حضور نے مدینہ میں کیا کہی وہ تجزیہ کیا. اس سے کہتی اہمیت معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کس طرح صحابہ محفوظ کرتے تھے، پھر اس کو روایت کرتے تھے، پھر اس کا معنی مطلب بیان کرتے تھے. اب اس سے اس کی اہمیت ہوئی. میں نے سنایا ہوگا کچھ یہ سنایا ضرور ہے. مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام. پھر یہ اہمیت ہوتا ہے. اب یہ سب لکھ کے نہیں لوٹ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کر لکھے پہلے کرتے تھے اب تو وہ بھی رواج ختم ہو گیا. پہلے ہم لوگ زمانے میں بہت سب کیا آتا تھا. اس کسی حدیث ہے یا کرتے سب یاد ہم کو کچھ نہیں یاد ہے. کچھ نہیں یاد ہے. کا تذکرہ بھی یاد نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مالی پیچھے کہا جاتی ہے کیسے کیسے تشریف آئے. تعلیم دی یہ نہیں کہ مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ مشقت سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ سب کچھ نہیں. کہا ہوگا اپنے خیال میں مجلس میں آ کر کے جو بیان کیا ہے وہ یہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ. السلام علیکم. مجھے بہت تعجب ہوا. حضرت ایک بہت بڑے ادارے میں گیا. کسی نے جو سلام کر دیا ہوتا ہے میں چاہتا تھا کروں کسی طرف سے آیا نہیں. السلام علیکم. بڑے لوگوں کا بات کر رہا ہے. کریں کیا ہے
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام کرتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے خود سلام ابتدا میں سلام بچوں کو، اور بچوں کو اپنی سواری پر سوار کر لیتے تھے. اب تو اپنے وقار کے خلاف سمجھیں گے. بالکل عادات بالکل پابند حضور کے اشارے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ سب کو خطاب ہے. آج یہ خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو ان کا خطاب جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا اب بھی ہے، وہ یہی خطاب ہے. ایھا الناس، سب ہے نہیں ہم سب. ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. یہ تو یاد سب کو ہے، لیکن اس انداز سے ہم پہلی مدد سنا رہے ہیں. یا ایھا الناس، پہلا فقرہ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کے زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا. ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. یہ بھی ہے، رات کو جاگو، اللہ کو پکارو. سماج دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہر دن کی بات. وہاں تھانوی بہت اچھا لکھا کہ نہیں، افسوس کی بات ہے کہ خدا تم کو پکار رہا ہے اور تم پیر پھیلائے سو رہے ہو، ادھر رک بھی نہیں کرتے. اس نے لکھا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. اے لوگوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں. کتنا عمل ہے، کتنے لوگ فیصد بھی آدمی نہیں. اللہ تمہیں ہم لوگ ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا، باہر بھی سفر میں بھی. 12 بجے تک گپ شپ کرتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر فجر نمازی مل جائے بڑی مشکل. گپ شپ، کوئی سمندر کنارے جاتا ہے تو یہ گپ شپ کرتے، کوئی کام نہیں. موجیں گنتے جا کے بمبئی سے آیا ہوا موج ہے، موج میں رہتے ہیں. ادھر سمندر موج میں ہے، یہ موج میں ہے بس. دکھائی پڑا ہے، بس دعا کیجیے. بتائیے پڑا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے روشنی سے. اس سے بڑی منفعت ہے مجھے. ارے اب تو ہے ہی ہے، پڑھنے کی معلومی ہو جائے گی. ایھا الناس، مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو لکھ کر کے ٹوانا چاہیے. یہ کون پڑھتا ہے؟ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا. یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. اس سب کے لیے مولانا، مولی مولانا لوگوں کے لیے بھی ہے، تاجروں کے لیے بھی ہے، کھیتی والوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے. جوان نہیں تھا صحابہ میں، جوان بھی تو بہت تھے، ان کے لیے بھی. ہم سب کو اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہی بڑی بات ہے. آپ چلے جائے بمبئی میں، سب جوان گھوم رہے ہیں، ایک بجے رات میں 2 بجے گھوم ہی رہے ہیں سمندر کی کنارے. جا کے فجر نماز پڑھیں گے. اس میں بہت مسلمان رہتے تھے، مسلمان نہیں رہتے، اور میں دیکھتے ہیں زیادہ مسلمان ہی بول کے اور کبھی رہتی ہے. سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ سب سے پہلا جملہ جو آپ کے سب کو یاد ہونا چاہیے. میں اس وقت کہتا ہوں، اپنے کو بھی خطاب کرتا ہوں، ایسے جملے تو یاد رہنا چاہیے. سب سے پہلا فقرہ جو حضور مدینے میں پہنچے ہیں تو یہ کہا کیا؟ یا ایھا الناس
اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. ہم بھی کہتے ہیں سوئے ہوں گے ابھی دس پہ جاگتے ہی نہیں. آدھی رات کو سوتے ہیں 1 بجے, اب بھی نہیں سوتے جاگتے مجھ سے 10 بجے اب بھی نہیں جاگتے. اب بخارات آ رہے بخاراتی کی بات ہے اسی لیے مان رہے. مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فکر میں نے کہا جو یہ نکلے وہی سناؤں گا. یہ نکلے مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فکر جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا, ایھا الناس. حضور کا جملہ وہی جملے صحابہ ایک حرکت کو بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے, جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی موجود ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء برگزیدہ ہیں لکھا ایک صاحب نے, حضور نے لکھا کوئی آدمی لکھا, صحابہ بھی برگزیدہ ہیں. اذا سخر اللہ علیہ سعید اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سوداء. جب اللہ کسی سعید کے لیے صحابیت کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ بھی سعید ہوتے ہیں. الحمد للہ اذا سخر اللہ علیہ, صحابہ کے شان میں بہت عمدہ جملہ ہے. اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سوداء. جب کسی سعید کے لیے منتخب کرتا ہے اللہ ان کے رفقا تو وہ بھی سعید ہوتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہے انبیاء میں, جیسے صحابہ کرام ممتاز ہیں صحابہ میں. تمام انبیاء کے صحابہ سے ممتاز صحابہ حضور کے صحابہ. اس میں بھی شان خصوصیت ہے, شان بلندی ہے. اچھے سے نہیں سنتے, نہ سنو, گھومو. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی کامیابی. حضرت خواجہ صاحب وغیرہ بیوقوف تھے اور زبردست انگریزی اعتبار سے بہت بڑے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے علم باطن تو دے ہی دیا تھا. کامیابی تو کام سے ہوگی. ہمارے والد صاحب وغیرہ پڑھتے تھے, حضرت کا سب چیز رہتی تھی تو ہم بچپن میں سنتے تھے. میرا خیال ہے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی یہ ہے. اب کامیابی یہ ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, کامیابی منع نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی تعریف بھی نہیں کیا. اصل وہ نہیں ہے, وہ بضرورت ہے. یہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ عمر والا میں ہوں, سب سے قریب, موت کے سب سے قریب پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح جذبہ اللہ کی اطاعت کا عطا فرمائے. اللہ کی اطاعت کتابیں ہیں ویسے کوئی کتاب انتخاب میں کا جو کتاب دو. سلوک سلیمانی, سلیمان ندوی وہی نا, ندوی کی کتاب سلوک سلیمانی. دوسری جلد ہے. پہلی جلد ہے نا, ہے ہمارے اللہ کا شکر ہے رکھے ہوئے ہوں چاہے پڑھو. اس کتاب خریدتے بھی نہیں لوگ, بڑی مہنگی ہے کتاب, دیکھو بڑی مہنگی ہے. اب بچوں کو کھلونا بہت سستا ہے. مدینے میں کھلونا خریدتے ہوئے میں نے بہت دیکھا ہے. مدینہ منورہ میں ایک کتاب بھی نہیں لے آئے گا. مدینہ منورہ سے کتاب مدینہ منورہ کے لے آ کے دے دیں. کھلونے کے دکان پر بھیڑ لگی رہتی ہے, ہم نہیں دیکھا. مدینے میں دیکھا کھلونا خرید رہے. یہ سب چیز مجھے جو ہے حقیقت تو رہے گی. ہم لوگ بھلا دینے سے وہ بھولی, اللہ کے حق تو نہیں بھولی ہوئی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہماری چیزوں سے کتنا تعلق ان کو ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی,
فکر کے اہتمام سے اللہ یہ شعر کامیابی تو کامیاب خواجہ ابھی ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں نے خواجہ صاحب دیکھا نہیں، حضرت ہی سے سن کر کے یہ اشعار جتنے سب حضرت سے سنے ہوئے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. مگر بات والا ذکر میں جاری رکھنا آپ لوگ سے کہتا ہوں، ہمارا کوئی نہیں، لیکن اس چیز کو ہم نے جاری رکھنے کی کوشش کیا ہے. ہم نے کہیں کوئی ذکر تھا وہی کمرہ جو اس میں بلا دیں، تو میں کہا حضرت جی کہ بابا کہا اتنی چھوٹی جگہ ہے ذکر کے لیے، بابا اتنی چھوٹی مطلب جو کمرہ ہے یہ کافی نہیں ہے ذکر کے، اور بڑا کمرہ ہونا چاہیے. میں انداز سے کہا تو زیادہ کہتے تھے نہیں. اچھا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. حسن کلام ہے اب تو سوئے کلام ہے، حسن کلام بھی نہیں رہا ہے. غلط سرت باتیں بیان کرنا، سننا، کہا لگانا عام ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. پہلا فکر جو آپ کے زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے لوگ سب میں خوب عقل چلتی ہے، میں دیکھتا ہوں جوانوں خوب جو ہم لوگ سوچ نہ سکے اس میں ایسے بودے کچھ ہوتے کچھ بھی. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کون کہہ رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کسی اور کی آواز نہیں ہے. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ. اتنی کمی میں کہہ نہیں سکتا. مجھے ایک بہت بڑے ادارے میں گیا، ہم نام کیا دیں، ایک آدمی جو ابتدا بھی سلام کر دیا ہوتا ہے، سلام کرتا رہا میں آ رہا ہے دیکھ اس کو ایک موقع کہ کبھی سلام کر دیں. میں کہا جب یہاں یہ حال ہے تو آگے اللہ ہی ویسا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بالکل جانتے ہیں وہ پھر چلے جاؤ. افشوا السلام، حضور کا اشارہ، اب سے سلام کا افشا کرو. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام. ہے نا حدیث ہے. یہ سب جو آ جاتا ہے وہی سناتا ہوں میں. اپنے لیے جو مفید ہوتا ہے اسی کو بیان کرتا ہے. اے لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ. 10 آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا، خود یاد بلاتا ہے. وہیں اگر دے دے فقیر مانگ دے 1-5 روپے بھی نہیں دیتا. میں تھا شاید ٹھیک سے نہیں آتا، میں تو وہاں بھی رہا تھا، آدمی بھی تھے کتنی پر لوگ آتے رہے. ایک نے 5 روپے بھی کسی کو نہیں دیا. گول بات یہیں کی بات کر رہے مولانا نے فرمایا افضلیات وہی خرچ کر رہے ہیں بچوں کے لیے. فقیر ہے بس یہ لوگوں کا یہی ہو گیا. بس اس سب کی سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ فقیروں کی اصلاح کرو، اپنی نہیں. یہ ہٹے کرتے ہیں آتے ہیں مانگنے کے لیے، بس مت دو. لیکن بعضوں کا مسئلہ کہ یہی ہو گیا ہے. ہمارے حضرت اس کے خلاف تھا بالکل. سوال واجب، سوال کا جواب واجب. جب سے سوال کیا تھا آپ کو دینا چاہیے، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے ہے کہ نہیں. کوئی بحث حضرت کرتے تھے، حضرت کا مزاج یہ نہیں تھا. بعض کہتے ہیں ہٹے کرتے ہوئے نہ دو، حضرت کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں. جب سوال ہو کر دیا، سوال کی وجہ سے واجب ہے آپ کو دینا. آپ یہ نہیں کہہ کے ٹال سکتے کہ ہٹا کرتا ہے ہم کیوں دیں.
ہمارے مقنن لوگ ہوتے ہیں چاہیے تھوڑے بہت پڑھے رہے، ان کو یہ سب بات بڑی سمجھ نہیں آتی ہے. بیوقوف لوگ بالکل بیوقوف ہوتے ہیں، بالکل بیوقوف. کتنا عمدہ جملہ کتنا ہے، یا ایھا الناس. حضور کے جملے ہی پر غور کرنا چاہیے ہر کوئی آدمی جو اس کو یاد کیے ہو. کتنا انگریزی کے الفاظ بڑے وہ قابل ہو گئے، اشعار یاد کرتے ہیں. ایک حدیث اس کے لیے حدیث آسان ہے، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نیام. مقفع جیسے قرآن مقفع ہے، کیونکہ وہی ایک مطلوب ہے. قرآن تو وہی مطلوب تلاوت، اور حضور کے ارشاد وہی وہ بھی ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. قرآن کا درجہ نہیں ہے آتی کرام یہ کر دو. اے لوگ، قرآن حضور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس. کس کو یاد ہے؟ آسان ہے ہی نہیں. 3 منٹ تو کہ سب کو یاد ہو جائے گی. ہم نے گھر میں سنا ہو، یہ ہم بھول گئے ہیں. اسلام مسلم جلسہ ہوتا تھا، کوئی آتا تھا کیا سنا، جلسے میں کچھ سنا تو کہا گئے تو 3 گھنٹہ کچھ تو سنا. ہمارے حضرت محمد رحمت صاحب بہت کہتے ہیں ہر واز میں سے یہ ارادہ کر لیں کہ ایک بات پر ہم عمل کریں گے تو 100 واز سنیں گے، 100 بات پر عمل ہو جائے گی. لیکن اتنا بھی کوئی نہیں کہتے. ہمارا محمد رحمت صاحب کی بات ایھا الناس کوئی نہیں سنتا. کون سنتا ہے؟ فضولیات میں پڑے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ جو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. بعض صحابہ نے اس پر اس شدت سے عمل کیا، انہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. یہ تو حضور کی بات پر چھوڑ دیا سونا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی پر لانا پڑا. اثر ہوا کہ چھوڑ دیا سونا اور نہ بھی بچے. کہا نہیں، زوج کرے کا حق وہی آئینے کرے ارے کا حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق. ان للزوج کا ارے کا حق وہی للضیف کا ارے کا حق، تمہارے مہمانوں کا حق ہے. یہ خالی اللہ ہی کا حق نہیں. اسی حق کے طبیعت میں اس چیز پر بھی عمل کرو. یعنی تعلیم جامع حضور کی معتدل ہے کہ نہیں. بعض صحابہ نے اس پر شدت سے عمل کیا کہ انہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال پر میان راوی کا حکم دینا پڑا. انہیں کی رات میں جائے. اب دیکھیے کتنی شان تھی صحابہ کی، سنا چھوڑ دیا. پھر اب ان کو اعتدال پہ لانا پڑا کہ نہیں، ان للزوج کا تمہارے زوج کا بھی حق ہے، وہ ان لے آئینے کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. پھر مرقات ہے وہ ان لے آئینے کا علیہ کا حق ہے. بہت اس کو بیان کرتے تھے مولانا حضرت ماشاء اللہ. تمہارے آنکھ کا بھی ہے. وہ ان للزوج کا علیہ کر ایک اور ہے، ان للضیف کا، یہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق. مہمان آیا ہے، سوال آتا ہے، نبی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس کا حق ادا کرو، اس کے بعد پڑھو. میانہ نبی تب تعلیم میانہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کر کے دکھایا ہے. کون سنتا ہے؟ کا ذکر بھی اب نہیں آتا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا. جو ایسا حضرت عثمان ابن عفان رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے. عثمان ابن عفان مدون میں، عثمان ابن مدون، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا کہ عثمان تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تعلیم دیکھیے، تربیت تعلیم، حضور کا اعتدال دیکھیے. عثمان تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سو بھی. یہ تعلیم نبی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے رات کے 3 حصے کر دیے تھے. ایک میں خود نماز پڑھتے تھے،
دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ عباس ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، تو کم سے معلوم رہے ہم لوگوں کو، پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ساری رات نماز پڑھا کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو درداء صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے۔ تو ہے تو نقل تو ہے، رہے تو ضرور، یہ نہیں کہ کوئی ضروری نہیں کو ہدف کرے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ ان کے یہاں جا کر مہمان میں جب رات کو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے منع کیا۔ پیچھے پر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمان نے ان کو جگایا، اب نماز کا وقت ہے، اور صحیح بخاری کتاب اس میں لکھا ہوا، اب پڑھو۔ کتنی عمدہ ہے، چلواتے ہیں، کوئی پڑھتا بھی نہیں، چلو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کتابوں میں علوم ہے ہمارا، سمجھے نہیں؟ اس کا پہلا ایسا ہے نا، الحمدللہ کتاب ہے، سب محفوظی اسے رکھو رکھتا، تو دیکھتا بھی رہتا ہوں سبھی کتاب، ایک برق بھی میں اپنے طور سے ضائع نہ کیا ہوگا، اللہ کا شکر ہے اس کی برکت سے کتابیں محفوظ ہے۔ اب کچھ کبھی پڑھنے، اب یہ ٹھیک ہے ہمارے کہاں تھی، سنا دیا اسی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے مجھے دنیا تو ہے ہی ہے، سب اصول رواج ہے، وہ بھی ایک اصول ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو ضروری ہے کہ نہیں، اس کے لیے سب قواعد اصول سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کے بچانے کی فکر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہم وہاں کی تجارت کا اللہ وہاں کی تجارت میں ہم سب لوگوں کو کامیاب فرمائے، ربح عظیم نفع عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی فکر پیدا فرمائے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہمارے رات و رات لڑکے جاگتے ہیں، چاہیے شہروں میں کیسے کیسے لوگ گھوم رہے ہیں سمندروں کے یہاں، کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اسی طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد خود کو اس سے متاثر نہیں بلکہ اپنے سے متاثر کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔